السلام علیکم عزیز طلباء کرام، آج ہم نومیریکل پورشن کے لیکچر نمبر 2 پر بات کریں گے۔ اس حصے میں ایک مثال کے ذریعے اس تصور کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ بل آف ایکسچینج بن سکتے ہیں اور مقررہ تاریخ پر جب ڈرائی بل کی ادائیگی کرنے میں ناکام ہوتا ہے تو اس صورت میں جب نیا بل بنے گا تو دونوں پارٹیز کی بکس میں کیا انٹریز ہوں گی۔ اگر ڈرائی سے جرمانے کی صورت میں انٹرسٹ یا مارک اپ وصول کرنا چاہتا ہے تو وہ کس طرح وصول کیا جائے گا؟ کیا انٹرسٹ بل میں شامل ہوگا یا الگ سے وصول کیا جائے گا؟ مثال کے طور پر جب بھی ہم کسی بھی وجہ سے بجلی یا گیس کے بل مقررہ تاریخ پر بینک میں یا ایزی پیسہ وغیرہ کے ذریعے جمع نہیں کرا پاتے تو جرمانے کی رقم غیر ادا شدہ بل میں شامل ہو جاتی ہے۔ اس سوال میں ہم یہ فرض کر رہے ہیں کہ ڈرار نے بل مقررہ تاریخ تک اپنے پاس رکھے اور ڈرائی سے بلوں کی رقم بھی خود ہی وصول کی۔ سوال شروع کرنے سے پہلے ہم ڈیبٹ اور کریڈٹ کو اصولوں کو دہرا لیتے ہیں تاکہ سوال حل کرنے میں آسانی رہے۔ If there is any increase in asset, it will be debited. If there is decrease in any asset, it will be credited. If there is increase in any liability, it will be credited. If there is decrease in liability, it will be debited. Expenses, losses are always debited till end of accounting period. Income, sales, savings are always credited till end of accounting period. Bill receivable, current asset for drawer. Bill payable is current liability for dry. Ali sold goods of rupees 20,000 to Bashir on credit basis on 1st January 2020. Bashir paid rupees 6,000 on 5th January 2020 to Ali and accepted two bills of rupees 7,000 each. First bill was of 1 month and the second bill was of 2 months. Ali kept both bills with him. On due date, Bashir paid the first bill but failed to pay second bill. Then Bashir accepted new bill for 1 month with interest of 10% per annum. The amount of interest is included in new bill. On due date, third bill was matured. اب آپ کی سہولت کے لیے ان ٹرانزیکشنز کو الگ الگ حل کیا ہے، بعد میں ان سب ٹرانزیکشنز کو ایک جگہ اکٹھا کیا گیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کے حل کو۔ علی کی بکس میں سیلز کی انٹری پہلے ہوگی، بشیر اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوگا 20,000 روپے سے اور سیلز کا اکاؤنٹ 20,000 روپے سے کریڈٹ ہوگا۔ علی نے جب بشیر کو ادھار پر چیزیں بیچیں تو بشیر علی کے لیے اکاؤنٹ ریسیویبل یا ڈیٹر بن گیا جو کہ علی کا کرنٹ ایسٹ ہے۔ اس میں اضافہ ہوا، اس لیے علی کی بکس میں بشیر کا اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو گیا جبکہ سیلز کا اکاؤنٹ کریڈٹ ہوا۔ سیلز یا انکم یا سیونگز کسی بھی پارٹی کی بکس میں ہمیشہ کریڈٹ سائڈ پر لکھی جاتی ہیں۔ دوسری انٹری میں کیش اکاؤنٹ ڈیبٹ 6,000 سے اور بشیر اکاؤنٹ کریڈٹ 6,000 سے۔ اس انٹری میں ہم بشیر کی طرف سے رقم وصول کر رہے ہیں۔ کیش کا اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوگا کیونکہ بشیر کی طرف سے 6,000 روپے علی کے کیش میں آ رہے ہیں جس کی وجہ سے علی کے کیش میں اضافہ ہوگا، جبکہ دوسری طرف بشیر یہ رقم ادا کر رہا ہے، اس لیے بشیر جو کہ ڈیٹر ہے اس کے اکاؤنٹ میں کمی ہوئی، اس لیے بشیر کا اکاؤنٹ یہاں پر کریڈٹ ہوا۔ اس ٹرانزیکشن میں ایک ایسٹ بڑھا اور ایک ایسٹ کم ہوا، جو ایسٹ بڑھا وہ ڈیبٹ ہوا اور جو کم ہوا وہ کریڈٹ ہوا۔ تیسری انٹری میں بل ریسیویبل اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوگا 14,000 سے اور بشیر کا اکاؤنٹ کریڈٹ ہوگا 14,000 سے۔ یہاں پر یہ بات واضح کرتا چلوں کہ آپ اگر چاہیں تو دونوں بلوں کی الگ انٹریاں بھی کر سکتے ہیں، لیکن دونوں انٹریوں میں ایک ہی اکاؤنٹ یعنی بل ریسیویبل ڈیبٹ ہوگا اور ایک ہی اکاؤنٹ بشیر کا اکاؤنٹ کریڈٹ ہوگا، اس لیے ہم یہاں پر دونوں انٹریاں اکٹھی کر سکتے ہیں۔ بل ریسیویبل علی کے لیے ایسٹ ہے جس میں اضافہ ہونے کی وجہ سے علی کی بکس میں اسے ڈیبٹ کر دیا گیا۔ جب کریڈٹ بیس پر سیل کی گئی تو بشیر کا اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوا تھا، اس کے اکاؤنٹ کو بل ریسیویبل کی وجہ سے کلوز کرنا ہے، اس لیے یہاں پر بشیر کے اکاؤنٹ کو کریڈٹ کر دیں گے۔ تیسری انٹری میں کیش کا اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو رہا ہے 7,000 سے اور بل ریسیویبل کا اکاؤنٹ کریڈٹ ہو رہا ہے 7,000 روپے سے۔ چوتھی انٹری میں کیش کا اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوگا اور بل ریسیویبل کا اکاؤنٹ کریڈٹ ہوگا 7,000۔ کیش کے والے سے پہلے بات ہو چکی ہے کہ جب بھی کیش بڑھے گا علی کی بکس میں وہ ڈیبٹ ہو جائے گا۔ علی کو بل کی مد میں رقم وصول ہو چکی ہے، اس لیے بل ریسیویبل جو کہ کم ہوا، اس لیے یہاں پر بل ریسیویبل کا اکاؤنٹ کریڈٹ ہو گیا۔ پانچویں انٹری میں بشیر کا اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوگا اور بل ریسیویبل کا اکاؤنٹ کریڈٹ ہوگا 7,000 روپے سے۔ جب بل ایکسیپٹ ہوا تھا تو بل ریسیویبل بڑھا تھا اور بشیر کا اکاؤنٹ کلوز کرنے کے لیے
کریڈٹ کر دیا گیا تھا، مگر اب یہ بل ریسیویبل کم ہوا کیونکہ اس کی مد میں رقم وصول نہیں ہوئی اور بشیر کے اکاؤنٹ میں دوبارہ اضافہ ہو گیا، اس لیے بشیر کا اکاؤنٹ ڈیبٹ کر دیا گیا اور بل ریسیویبل کا اکاؤنٹ کریڈٹ کر دیا گیا۔ ایک ایسٹ بڑھا اور ایک ایسٹ کم ہوا۔ سادہ سے الفاظ میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انٹری بل کی ایکسیپٹنس کی انٹری کے الٹ ہوگی۔ چھٹی انٹری میں بل ریسیویبل کا اکاؤنٹ 7,058 روپے سے ڈیبٹ ہوگا، بشیر کا اکاؤنٹ 7,000 سے کریڈٹ ہوگا اور انٹرسٹ کا اکاؤنٹ 58 روپے سے کریڈٹ ہوگا۔ یہ 58 روپے کا انٹرسٹ ہے جو ڈرار کی طرف سے ڈرائی کے بل میں شامل کیا گیا ہے۔ ایکسیپٹنس والی اس انٹری میں ایکسیپٹنس والی انٹری کے اصول لاگو ہوں گے۔ یہاں پر کریڈٹ سائڈ پر انٹرسٹ کا نیا اکاؤنٹ شامل ہوگا۔ علی کے لیے انٹرسٹ انکم ہے اور انکم کسی بھی پارٹی کی بکس میں ہمیشہ کریڈٹ ہوتی ہیں جب تک اکاؤنٹنگ پیریڈ اینڈ نہیں ہوتا۔ ساتویں انٹری میں کیش اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوا 7,058 روپے سے اور بل ریسیویبل کا اکاؤنٹ کریڈٹ ہوا 7,058 روپے سے۔ اس انٹری میں صرف اماؤنٹ تبدیل ہوئی ہے، باقی ساری انٹری جو کہ پہلا بل ریسیو ہونے والی انٹری تھی وہی ہے۔ آپ کی سہولت کے پیش نظر یہ ساری انٹریز پہلے الگ الگ ہوئی تھی، اب ان سب کو اکٹھا کر دیا گیا ایک جگہ۔ اب ہم آتے ہیں بکس آف ڈرائی کی طرف۔ اس کی بکس میں پہلی انٹری پرچیز کی ہوگی۔ پرچیز کا اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوگا 20,000 سے اور علی کا اکاؤنٹ کریڈٹ ہوگا 20,000 سے۔ بشیر نے جب علی سے ادھار پر چیزیں خریدیں تو علی بشیر کے لیے کریڈیٹر یا اکاؤنٹ پیبل بن گئے۔ بشیر کے لیے پرچیزز کرنٹ ایسٹ ہوں گی، خریداری کی بنیاد پر ان میں اضافہ ہوا اس لیے یہ اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوا، جبکہ ادھار خریداری کی بنا پر بشیر کی مختصر عرصے کی لائبلٹی یعنی کرنٹ لائبلٹی بڑھی۔ یہاں کرنٹ لائبلٹی کا نام علی ہے اس لیے یہ اکاؤنٹ کریڈٹ ہوا۔ دوسری انٹری میں علی کا اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوا اور کیش کا اکاؤنٹ کریڈٹ ہوا۔ جب بشیر نے علی کو 6,000 روپے کی رقم ادا کی تو اس کی یہ لائبلٹی کم ہوئی، اس لیے علی کا اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوا اور اس ادائیگی کی بنیاد پر بشیر کا کیش کم ہوا، اس لیے بشیر کی بکس میں کیش کا اکاؤنٹ کریڈٹ ہو گیا۔ میں علی کا اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوگا 14,000 سے اور بل پیبل کا اکاؤنٹ کریڈٹ ہوگا 14,000 سے۔ بشیر نے جب بل ایکسیپٹ کیا تو اس کی لائبلٹی کریڈٹر سے بل پیبل میں کنورٹ ہوئی۔ سب سے پہلی انٹری میں بشیر نے اپنی بکس میں علی کا اکاؤنٹ کریڈٹ کیا تھا، یہاں ایکسیپٹنس دینے کی وجہ سے اس اکاؤنٹ کو کلوز کرنے کے لیے علی کے اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کر دیا گیا، جبکہ کریڈٹ سائڈ پر ایک نیا اکاؤنٹ بل پیبل کے نام سے بنا دیا گیا۔ اکاؤنٹ کو بشیر کے لیے کرنٹ لائبلٹی سمجھا جائے گا کیونکہ یہ بل 2 ماہ میں ادا کرنا ہے۔ یہاں اس لائبلٹی میں اضافہ ہونے کی وجہ سے اس اکاؤنٹ کو کریڈٹ کر دیا گیا۔ چوتھی انٹری میں بل پیبل کا اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوا اور کیش کا اکاؤنٹ کریڈٹ ہوا۔ بشیر نے جب پہلا بل ادا کیا تو اس کی لائبلٹی جو کہ بل پیبل وہ کم ہو گئی، اس وجہ سے اکاؤنٹ یہاں ڈیبٹ ہوا اور بل پیبل ادا کرنے کی وجہ سے بشیر کا کیش کم ہوا، اس لیے کیش کا اکاؤنٹ یہاں کریڈٹ ہوا۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لائبلٹی اور ایسٹ دونوں کم ہوئے۔ پانچویں انٹری میں بل پیبل اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوا 7,000 روپے سے اور علی کا اکاؤنٹ کریڈٹ ہوا 7,000 روپے سے۔ اب میں بشیر کی بکس میں دوسری انٹری پر بات کروں گا کہ بشیر نے جب بل ایکسیپٹ کیا تھا تو علی کے اکاؤنٹ کو کلوز کر دیا تھا اور بل پیبل کا نیا اکاؤنٹ کریڈٹ سائڈ پہ لکھا تھا، مگر یہاں پر بشیر مقررہ تاریخ پر دوسرا بل ادا کرنے میں ناکام ہوا تو بل پیبل کو اکاؤنٹ کو یہاں ڈیبٹ کرنا پڑا اور علی کے کلوزڈ اکاؤنٹ میں پھر سے واپس رقم آ جانے کی وجہ سے یہ لائبلٹی بڑھ گئی، جس کی وجہ سے یہاں پر علی کا اکاؤنٹ کریڈٹ ہوا۔ چھٹی انٹری میں علی کا اکاؤنٹ 7,000 روپے سے ڈیبٹ ہوگا، انٹرسٹ کا اکاؤنٹ 58 روپے سے ڈیبٹ ہوگا اور بل پیبل کا اکاؤنٹ 7,058 روپے یعنی دونوں کو ملا کے کریڈٹ ہوگا۔ یہ انٹری بھی بشیر کی بکس میں ہونے والی تیسری انٹری کے جیسی ہے جیسے کہ بل ایکسیپٹ ہوا تھا، بس اس میں ایک انٹرسٹ کا اضافی اکاؤنٹ ڈیبٹ سائڈ پر شامل ہوا ہے۔ بشیر کے لیے انٹرسٹ ایک جرمانے کی طرح ہے اور یہ جرمانہ بشیر کے لیے خرچہ ہے اور خرچے کے اعتبار سے ڈیبٹ کریڈٹ کا یہ اصول ہے کہ یہ خرچے کسی بھی پارٹی کی بکس میں اکاؤنٹنگ پیریڈ کے اینڈ ہونے تک ڈیبٹ ہوتے ہیں۔ ساتویں انٹری میں بل پیبل کا اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوا اور کیش کا اکاؤنٹ کریڈٹ ہوا 7,058 روپے سے۔ بشیر نے جب بل ادا کیا تو اس کی بل پیبل کے نام والی لائبلٹی کم ہوئی اس لیے وہ یہاں پر ڈیبٹ ہوئی اور بل ادا کرنے کی وجہ سے اس کا کیش کم ہوا، کیش اس کے لیے کرنٹ ایسٹ ہے اس لیے کیش کا اکاؤنٹ یہاں پر کریڈٹ ہو گیا۔
آپ کی سہولت کے پیش نظر ساری انٹریز پہلے الگ الگ حل کی گئی تھی، اب ان کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ انٹرسٹ کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے نئے بل کی جو رقم ہے وہ 7,000 ہے۔ بشیر نے علی کو ٹوٹل 20,000 روپے دینے تھے، جس میں سے 6,000 پہلے ادا کر دیے، باقی بچے 14,000۔ 14,000 میں سے پہلا بل اس نے ادا کر دیا، جبکہ دوسرا بل جو 7,000 کا تھا وہ ادا نہیں کر سکا، اس لیے یہ 7,000 ہی بچے ہوئے تھے جو ادا کرنے تھے۔ 10% ریٹ ہے، یہ سالانہ ہے۔ نئے بل کی مقررہ مدت 1 ماہ ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ڈرار انٹرسٹ کی رقم بل میں شامل نہیں کرتا، بلکہ ڈرائی سے اس کو بینک میں وصول کرے گا یا اپنے آفس میں وصول کرتا ہے۔ اس صورت میں بل کی رقم وہی رہے گی، یعنی 7,000 روپے ہوگی اس موجودہ مثال کے مطابق۔ اس رقم کو دیکھا جائے تو ڈرار کے لیے یہ رقم آمدنی ہوگی اور ڈرائی کے لیے یہ رقم خرچہ ہوگی۔ ڈرار کے حوالے سے انٹری کیا ہوگی؟ بینک اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوگا اور انٹرسٹ اکاؤنٹ کریڈٹ ہوگا۔ انٹرسٹ کی اماؤنٹ آنے کی وجہ سے ڈرار کا بینک اکاؤنٹ بڑا، اس لیے ڈیبٹ ہو گیا، اور انٹرسٹ خود ایک انکم ہے اس لیے کریڈٹ ہوگی۔ اس کے بعد ایکسیپٹنس کی انٹری ہے 7,000 کے بل کی۔ ڈرائی کے بکس میں انٹرسٹ ڈیبٹ ہوا اور بینک کریڈٹ ہوا۔ انٹرسٹ اس کے لیے ایکسپنس ہے اور ایکسپنس ڈیبٹ ہوتا ہے جب تک اکاؤنٹنگ پیریڈ اینڈ نہیں ہوتا۔ اس انٹرسٹ کو پے کرنے کی وجہ سے ڈرائی کا بینک کا اکاؤنٹ کم ہوا، اس لیے یہاں پر 58 روپیز سے کریڈٹ ہو جائے گا، اور اس کے بعد علی بل کو ایکسیپٹ کر لے گا 7,000۔ امید کرتا ہوں بل کے آنر اور ڈس آنر ہونے اور اس کے بعد نئے بل کے بننے کے جو کنسیپٹ ہیں کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ اگر پھر بھی کوئی مسئلہ آتا ہے کمنٹس ضرور کیجیے گا، میں انشاءاللہ کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ حافظ۔